میرے پیچھے ملک اسفندیار کھڑا تھا۔ صبر کرو عبداللہ خانہ، بخت کا بس اتنا ہی بخت لکھا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا تھا ملک، نام رکھ لینے سے کسی کے بخت جڑ جاتے تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا۔ سویم کے بعد میں نے بوجھل دل سے اپنے میزبانوں سے اجازت چاہی تو وہ سب ہی جذباتی ہو گئے۔ میں نے چلتے وقت اسفندیار سے درخواست کی کہ ہو سکے تو اس خون ریزی کے کھیل کو یہیں ختم کر دے، کیونکہ بخت خان زندہ رہتا اس کی بھی یہی خواہش ہوتی۔ پرانی مزدہ بس گہری کھائیوں اور اونچی گھاٹیوں کے بیچوں بیچ بنی سانپ سی بل کھاتی کچی سڑک پر رواں تھی۔ ہم 6 قیدی جیل سے فرار ہوئے تھے۔ سنتوش کو سنتری کی گولی جیل کے اندر ہی کھا گئی۔ بخت خان بھی جدا ہو گیا۔ بھگے کو پولیس نے گرفتار کر کے پھر سے پھانسی گھاٹ پہنچا دیا۔ میری قید معاف ہو گئی اور باقی رہ گئے کندن اور ظہیر۔ جانے وہ کہاں بھٹک رہے ہوں گے، کیسے ہوں گے، شاید انہیں میری رہائی کی بھی خبر مل گئی ہو۔ وہ چاہے قانون کی نظر میں مجرم ہی کیوں نہ سہی، مگر میرے ساتھ ان کا ایک ایسا انمٹ رشتہ تھا جسے یہ دنیا والے شاید کبھی نہیں سمجھ پاتے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا اور بس زور سے لہرائی۔ کمزور دل مسافروں کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ شاید بس کا ٹائر برسٹ ہو گیا تھا، مگر ڈرائیور ان راستوں کا ماہر تھا، اس نے چابک دستی سے بس کو کنارے لگا کر روک دیا۔ سب مسافر نیچے اتر گئے۔ سامنے ہی ایک چائے کا ڈھابہ بنا ہوا تھا۔ ہمارے ہاں جب کوئی کام نہ ہو تو چائے پینا سب سے ضروری کام ہو جاتا ہے۔ سبھی کو چائے کی طلب ستانے لگی۔ میں سڑک کی دوسری طرف دھوپ میں بچھے چند لکڑی کے بینچوں میں سے ایک پر جا کر بیٹھ گیا۔ بخت خان کے جانے کے بعد میرا دماغ بالکل ہی سن ہو گیا تھا۔ میرا دھیان ہر وقت پلوشہ اور بخت خان کی نامکمل محبت کے انجام کا سوچ کر بٹا سا رہتا تھا۔ اسی بے خیالی میں میری نظر مرکزی سڑک سے نیچے نکلتی ایک دوسری سڑک کے کنارے نصب کیے سنگ میل پر پڑی، جس کے اوپر پیلی روشنائی سے لکھے نام قریباً مٹ چکے تھے۔ کوٹ امداد 30 کلومیٹر، جھوک فریقہ 450 کلومیٹر، بختیار آباد 630 کلومیٹر۔ میں نے بے خیالی میں دوبارہ نام پڑھے۔ بختیار آباد 630 کلومیٹر، بختیار آباد۔ دفعتاً میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ بختیار آباد؟ یہ نام تو میں نے ظہیر کی زبان سے سنا تھا۔ ہاں، جیل سے فرار ہونے کے بعد جب ہم بچھڑ رہے تھے تب ظہیر نے بھی اسی جگہ کا نام لے کر کہا تھا کہ اگر زندگی رہی تو ٹھیک 6 ماہ بعد ہم سب بختیار آباد میں کسی جگہ ملیں گے۔ شاید کسی ہوٹل کا نام لیا تھا اس نے۔ ہمیں جیل سے بھاگے قریباً 6 ماہ ہی تو ہونے کو آئے تھے، مگر اس بس کا ٹائر ٹھیک اسی سنگ میل کے سامنے ہی کیوں برسٹ ہوا؟ جب جو ہونا ہوتا ہے تب سو ہوتا ہے۔ میں نے چائے والے سے پوچھا کہ بختیار آباد جانے والی بس یہاں سے کب گزرے گی؟ وہ بڑے پتیلے میں کھولتی چائے شیشے کے گلاسوں میں انڈیلتا رہا۔ اب تو جی بہت کم سواری جاتی ہے اس طرف، کبھی بڑا رش تھا اس میدانی علاقے کی جانب، مسافر ٹوٹ گئے ہیں اس جگہ کے، اور پھر وہاں اب دھرا ہی کیا ہے، چند پرانے مزار، ایک صدیوں پرانا شہر اور چھوٹا سا بازار۔ جنوبی علاقے کا آخری اسٹاپ ہے بختیار آباد۔ اس کی بس کا کوئی مقرر وقت نہیں ہے، 2-4 دن میں ایک بار گزر ہی جاتی ہے یہاں سے، کبھی کبھی تو پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، سواری نہیں ملتی۔ اب دیکھو کب جاتی ہے اگلی بس۔ میں چپ چاپ دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے سامان کی پوٹلی بس سے اتار کر اپنے پاس رکھ لی۔ بس کے کنڈکٹر نے چلنے سے پہلے مجھے آواز لگائی، آ جاؤ صوفی صاحب، بس جا رہی ہے۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ نہیں تم جاؤ، میری منزل بدل گئی ہے۔ چائے والے نے چونک کر مجھے دیکھا، بس آگے بڑھ گئی۔ میں نے چائے والے سے پوچھا، یہاں رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ مل جائے گی؟ میں حاضر ہوں۔ چاہو تو میرے ڈھابے پر ہی رات گزار لینا، میرے ساتھ صرف کام والا لڑکا رہتا ہے یہاں۔ مگر تم چلتی بس سے کیوں اتر گئے ہو؟ کون رہتا ہے تمہارا بختیار آباد میں؟ کوئی نہیں، مگر کسی اپنے سے ملنے کی آس میں جا رہا ہوں۔ چائے والا ہنس پڑا۔ سنا ہے وہاں بڑے چند جاگیرداروں کی حویلی ہے، باقی بچی ہے، اب تو اس کی نئی نسل بڑے شہروں کو کوچ کر گئی۔
ضرور تم وہاں کسی مزار کے مجاوری کرنے جا رہے ہوگے، میرے لیے بھی دعا کرنا، کاروبار بڑا مندہ چل رہا ہے میرا۔ چینی پتی کی قیمتیں تو آسمان کو چڑھی ہیں، اب تو دودھ بھی سونے کے بھاؤ بکنے لگا ہے، جانے کہاں جا کر رکے گی یہ مہنگائی۔ میں نے غور سے چائے والے کی طرف دیکھا۔ تم نے یہ کیوں کہا کہ اب بختیار آباد کی طرف سے برکت اٹھ گئی ہے؟ ایسا کیا ہوا تھا وہاں کی رونق ہی ختم ہو گئی اس علاقے کی؟ چائے والے رحمت اللہ نے گہری سانس لی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، کبھی بڑا بارونق علاقہ ہوا کرتا تھا وہ۔ میرے بھائی سیف اللہ کی نوکری تھی وہاں، بڑے جاگیرداروں کی حویلی میں، سب خوشحال تھے۔ مگر پھر حویلی میں کسی کا قتل ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے اجڑ گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جس زمین پر ناحق کسی کا خون گرے تو پھر وہاں کبھی سبزہ نہیں اگا کرتا۔ شاید بختیار آباد کی بھی ہریالی کو کسی کی آہ کھا گئی۔ چائے والا اپنی دھن میں علاقے کے قصے سناتا رہا۔ دھیرے دھیرے شام ڈھلنے لگی، سڑک پر اب ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ رحمت اللہ نے ایک بڑی سی لالٹین روشن کی اور ہوٹل کے باہر ایک اونچی جگہ پر ٹانگ دی۔ تم نے بتایا نہیں، تم کس سے ملنے جا رہے ہو بختیار آباد؟ جب میرا بھائی وہاں نوکری کیا کرتا تھا تو میرا آنا جانا لگا رہتا تھا، جان پہچان کافی ہے میری وہاں۔ کچھ کام ہے تو بتاؤ۔ نہیں، میرے کچھ دوستوں کا عارضی گزر ہوگا وہاں سے، بس انہی سے ملنے جا رہا ہوں، کوئی خاص کام نہیں ہے۔ میں نے رحمت اللہ کو رات کے کھانے کے پیسے دینا چاہے مگر اس نے انکار کر دیا۔ تمہارے حصے کا کچھ رزق یہاں میرے پاس لکھا تھا، اس کے پیسے نہیں لوں گا میں۔ ویسے ہی یہاں ہفتوں مہینوں بعد کوئی آتا ہے مجھ سے ملنے۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، تم تو مجھے کوئی جوگی لگتے ہو، کیا نام بدلنے سے کبھی تقدیریں بھی بدل جایا کرتی ہیں؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ بڑے سیانوں سے یہی سنا ہے صوفی صاحب کہ نام کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا، بختیار آباد کے لیے بھی سب یہی کہتے ہیں کہ اس کا پرانا نام ہی سجدہ تھا۔ جب سے علاقے کے نواب سرداروں نے اسے بدل کر اپنے باپ دادا کے نام پر دوسرا نام رکھا، علاقہ ویران ہو گیا۔ میں سوچ رہا ہوں میں بھی اپنے ہوٹل کا نام کڑک چائے والا سے بدل کر رحمت چائے والا رکھ لوں۔ تم کیا بولتے ہو؟ میرا ذہن ابھی تک رحمت اللہ کی پچھلی بات پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ اچھا خیال ہے، مگر تم بختیار آباد کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے، کیا پہلے اس علاقے کا کچھ اور نام تھا؟ ہاں جی، ہمارے بچپن میں کچھ اور بھلا سا نام تھا۔ رحمت نے ذہن پر زور دیا اور پھر یاد آنے پر جھٹ سے بولا، ہاں یاد آیا، سلطان پور۔ ہاں یہی نام تھا، سلطان پور کہتے تھے اس علاقے کو پہلے۔ میں سلطان پور کا نام سنتے ہی گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا؟ سلطان پور؟ کیا تمہیں پورا یقین ہے سلطان پور ہی کہا ہے نا تم نے؟ رحمت میری حالت دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ ہاں ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے، پر تمہارا رنگ کیوں بدل گیا اچانک یہ نام سن کر؟ اب میں اسے کیا بتاتا کہ کمال صاحب اور میں ساری رات شمالی اور جنوبی علاقوں کے نقشے کھول کھول کر سلطان پور نام کا علاقہ کیوں تلاش کرتے رہے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے نا۔ 6 ماہ پہلے ظہیر نے بھی جس علاقے کے سے میں ملنے کا پلان بنایا تھا، کمال صاحب کے ہاں آنے والے بزرگ نے بھی وہیں ملاقات کا نیوتا دیا تھا۔ گویا یہ سب بھی پہلے سے طے شدہ تھا کہ میرا ایک بار بختیار آباد پہنچنا ضروری تھا۔ کمال صاحب کے بقول سلطان بابا نے مجھ سے سلطان پور یا بختیار آباد نامی قصبے میں ہی ملنے کی نوید سنائی تھی۔ ظہیر کے ذہن میں اس علاقے کا نام کیوں آیا؟ یہ سب کڑیاں کہاں جا کر ملتی ہیں؟ ساری رات میں اسی ادھیڑ پن میں مصروف رہا اور رات کی سیاہی میری آنکھوں کے سامنے صبح کی سپیدی میں ڈھل گئی۔ تبھی رحمت میرے پاس دوڑتا ہوا آیا۔ چلو چلو تیار ہو جاؤ، تمہاری قسمت اچھی ہے، ڈاک والوں کی گاڑی گزری ہے ابھی یہاں سے، بتا رہے تھے کہ بختیار آباد جانے والی بس بھی پیچھے ہی آ رہی ہے۔ میں نے جلدی سے چہرے پر پانی کے 2 چھینٹے مارے اور کچھ ہی دیر میں اپنی منزل پر رواں تھا۔ اس بس کی حالت پچھلی بس سے بھی زیادہ خراب تھی۔ مجھے نیو یارک اور لندن کی بسیں، سب ویز اور ٹرام یاد آ گئی۔ ایک ہی طرح کے گوشت پوست سے بنے انسان بیک وقت کتنی مختلف دنیاؤں میں جیتے ہیں نا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو گئی۔ بس علاقی پہاڑوں اور علاقوں سے نکل کر
اب ریت کے میدانوں میں دوڑ رہی تھی۔ چاروں طرف حد نگاہ تک ایک وسیع ریگستان پھیلا ہوا تھا۔ مجھے جبروت کا علاقہ جبل پور یاد آ گیا۔ وہیں پر تو سلطان بابا کو سر میں چوٹ آئی تھی جو آخر کار جان لیوا ثابت ہوئی، مگر کمال صاحب کا کہنا تھا کہ وہی سلطان بابا میری تلاش میں نواب پور تک آئے تھے۔ شام ڈھلے بس ایک صحرائی شہر کی فصیل سے اندر داخل ہوئی تو کنڈکٹر نے آواز لگائی، چلو بھائی آخری اسٹاپ آ گیا، بختیار آباد بختیار آباد۔ اونگتے ہوئے مسافر اپنے سامان کی تلاش میں اٹھے اور کچھ دیر بعد میں بس کے اڈے کی وسیع پکی اینٹ والے احاطے میں تنہا کھڑا تھا۔ پھر رات تو آئی، وہ جن کے گھر تھے وہ گھر کو گئے، سو گئے، مگر میں کہاں جاتا؟ اڈے کی بکنگ کلرک نے ٹکٹ گھر کی کھڑکی بند کی اور بتی بجا کر اپنا مفرل کانوں سے لپیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آیا۔ تم کہاں جاؤ گے؟ یہاں بس اسٹینڈ پر رات گزارنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو۔ اب صبح 6 بجے ہی یہ اسٹینڈ کھلے گا۔ میں بھی کلرک کے ساتھ ہی باہر نکل آیا۔ کلرک نے میرے حلیے کی طرف غور سے دیکھا اور پھر خود ہی دور کھڑے تانگے بانوں میں سے کسی ایک کو آواز لگائی، اوئے فقیرے، بات سن ذرا۔ فقیرہ تیزی سے ہماری طرف لپکا، حکم جناب۔ کلرک نے میری طرف اشارہ کیا، مجاور لگتا ہے کوئی اسے شہر سے باہر والے بڑے مزار پر چھوڑا، اور وہاں کا منشی اگر جاگ رہا ہو تو کہنا لنگر سے کھانا بھی کھلا دے، کیا سمجھا؟ فقیرے نے ہاتھ جوڑے، سمجھ گیا سرکار۔ کلرک نے میری طرف دیکھا، فیض محمد نام ہے میرا، تانگے کے کرائے کے پیسے ہیں تمہارے پاس یا میں دے دوں؟ میں نے اس نیک شخص کا شکریہ ادا کیا، نہیں پیسے ہیں میرے پاس، رہنمائی کا شکریہ۔ فیض محمد نے چونک کر میری طرف دیکھا اور مجھے اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا۔ میرا لہجہ اور میرے الفاظ شاید میرے حلیے کے لحاظ سے شائستہ تھے۔ کبھی کبھی اپنے ہی بھیس کا بھید رکھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے نا۔ میں جلدی سے تانگے میں سوار ہو گیا اور فقیرے نے چھانٹا ہوا ہوا میں لہرا کر ایک مخصوص آواز نکالی۔ تانگا شہر کی گلیوں سے ہوتا ہوا باہر جانے والی سڑک کی طرف بڑھنے لگا۔ بختیار آباد ایک سرحدی شہر تھا جس کے چند کلومیٹر بعد دشمن ملک کی سرحد شروع ہو جاتی تھی۔ ہمسایہ اگر دشمن ہو جائے تو زندگی کتنی اجیرن ہو جاتی ہے۔ شہر کا بازار قدیم طرز کا تھا اور دکانوں کے باہر لکڑی کے در پرت کھلنے والے بڑے دروازے نصب تھے جن کی کنڈیاں بھی قدیم طرز کی زنجیر سے لٹکنے والی تھیں۔ تیز ہوا سے ریت شہر کے باہر والے ریگستان سے اڑ کر شہر کی گلیوں میں بکھری پڑی تھی۔ میری نظریں گل مہر نامی ہوٹل کے بورڈ ڈھونڈتی رہیں جس کا نام ظہیر نے ہمیں ازبر کرایا تھا۔ فقیرے نے مجھے خاموش دیکھ کر خود ہی بات جوڑنے کی کوشش کی، آپ ضرور بڑے مزار کے سالانہ عرس میں شریک ہونے کے لیے آئے ہوں گے جوگیو؟ بہت دور سے لوگ آتے ہیں اس عرس میں شامل ہو کر برکت سمیٹنے کے لیے۔ اب تو بس یہ سالانہ عرس ہی باقی رہ گیا ہے جناب، ورنہ سارا سال یہ شہر سائیں سائیں کرتا رہتا تھا۔ میں نے چونک کر تانگے والے کی طرف دیکھا، وہ بھی وہی بات کر رہا تھا جو پہلے رحمت اللہ کی زبانی سن چکا ہوں۔ کیوں ایسی کیا انہونی ہوئی ہے اس علاقے پر؟ تانگے والے نے تانگا مرکزی سڑک پر ڈال دیا اور انہماک سے مجھے بتانے لگا کہ یہ شہر اس علاقے کے سب سے بڑے جاگیردار سائیں سکندر کے آباء و اجداد نے بسایا تھا۔ پہلے اس کا نام سلطان پور تھا، مگر پھر سکندر کے باپ سائیں معظم خان نے نام بدل کر اپنے دادا سردار بختیار کے نام پر رکھ دیا، مگر شاید یہ نام علاقے کو راست نہیں آیا اور اب کئی سالوں سے علاقے میں خون ریزی جاری تھی۔ صدیوں پرانی دشمنیاں پھر سے تازہ ہو کر زندگیاں نگل چکی تھیں اور اس وقت ساری جاگیر کا کرتا دھرتا سردار سکندر ہی تھا، مگر اس خاندان پر بڑی نحوست کا سایہ پہلے اس کی جوان بیوی کو کھا گیا جو 2 چھوٹے بچے چھوڑ کر چند دن کے اندر ہی کسی موذی بیماری کا شکار ہو کر چلتی بنی۔ سکندر کی بیوہ ماں نے جسے علاقے میں سارے مکین بڑی سرکار کے نام سے جانتے ہیں، اپنی حویلی کی یہ ویرانی زیادہ دیر نہ دیکھ پائی اور اس نے بڑی چاہ سے اپنے چھوٹے بیٹے بابر کی بات کہیں چلائی اور بڑی منتوں مرادوں سے یہ رشتہ طے ہوا، مگر تقدیر کے کالے سائے ابھی بڑی سرکار کی حویلی کے تعاقب میں تھے۔
بارات دوسرے شہر سے سجاول کی جاگیر کی طرف آ رہی تھی کہ راستے میں گھات لگائے دشمنوں نے فائر کھول دیا اور گولی سیدھی سجاول کے دل کے پار ہو گئی۔ پل بھر میں یہی بارات کا جشن موت کے ماتم میں بدل گیا۔ نئی نویلی دلہن اپنے جلوہ عروسی میں پہنچنے سے قبل ہی بیوہ ہو گئی۔ تب سے لے کر آج تک پورا سال گزرنے کے باوجود کسی نے بھی کبھی بڑی سرکار کی حویلی سے ہنسی کی آواز نہیں سنی۔ البتہ بڑی سرکار کی حویلی سے ہی ہر بار علاقے کے سب سے بڑے مزار کی اور اس کی تقریبات کا انتظام آج بھی پورے اہتمام کے ساتھ کیا جاتا تھا، اور سارا خرچہ بڑی سرکار خود اٹھاتی تھی۔ تانگے والے فقیرے کی باتوں میں سفر کا پتہ بھی نہیں چلا، اور جانے کب ہم شہر سے باہر ریگستان میں کھڑے اونچے برچوں اور فصیلوں والے مزار کے مرکزی دروازے تک پہنچ گئے۔ آدھی رات کے وقت مزار کے اندر سناٹا چھایا ہوا تھا، اور دن بھر کی مشقت سے تھکے مجذوب، مجاور اور خدمتگار صحن میں لمبے کھیس اور کمبل اوڑھے سو رہے تھے۔ ایک جانب درگاہ کا مرکزی ہال تھا، دوسری جانب شہر کے ایک سرے پر خدمتگاروں اور مزار کی سرائے کے بہت سے چھوٹے دروازوں والے کمرے ایک قطار میں بنے ہوئے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ کبھی مجھے سلطان بابا نے ایسے ہی کسی درگاہ کے آدھے قد کے دروازوں کے بارے میں یہ ضمر سمجھائی تھی کہ جھکنے والے ہی آگے چل کر سرفراز ہوتے ہیں۔ شاید یہ بھی ادب کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا تھا کہ جھک کر اندر داخل ہوا جائے۔ فقیرے نے لنگر کے منتظم کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، مگر میں نے اسے منع کر دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، لہٰذا وہ بھی جا کر آرام کرے۔ اب اتنی رات کو واپس گھر جا کر گھر والوں کی نیند کیا خراب کروں سائیں جی؟ میں یہیں کہیں پڑھ کر سو جاتا ہوں، ہو سکتا ہے صبح یہاں سے بازار جانے والی کوئی سواری بھی مل جائے۔ فقیرے نے اپنی چادر سے درخت کے گرد بنا ایک پکا چوبارہ صاف کیا، اور چند لمحوں میں ہی اس کے بلند خراٹے فضا میں گونجنے لگے۔ سنا ہے جن کے دلوں میں زیادہ گرہیں نہیں پڑی ہوتی، نیند سے ان کی گہری دوستی ہوتی ہے، جو پلکیں مونتے ہی انہیں گلے لگا لیتی ہے۔ اور کچھ مجھ جیسے دشمن بھی ہوتے ہیں جن سے اس رقیب کی کبھی نہیں بنتی۔ آنکھوں میں ہی صبح کی اذان ہوئی تو مزار کے باہر والے صحن میں بنی چھوٹی سی مسجد میں فجر کی جماعت بھی کھڑی ہو گئی۔ میں نے سلام پھیر کر امام صاحب کی اقتدا میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پیچھے سے کسی مقتدی نے آواز لگائی، مولوی صاحب سلطان بابا کے لیے بھی دعا کیجیے، اس بار انہیں گئے بہت دن ہو گئے ہیں، اللہ انہیں صحت مند اور سلامت رکھے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے۔ سب نمازیوں نے زور سے آمین کہا، مگر میرا ذہن جھنجھنا اٹھا۔ میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، وہ ایک نوجوان لڑکا تھا جس نے دعا کی درخواست کی تھی۔ دعا ختم ہوئی تو میں اس کے پیچھے باہر لپکا اور اسے آواز دے کر روکا، سنو، تم سلطان بابا کو جانتے ہو؟ وہ کہاں ہیں اس وقت؟ لڑکے نے غور سے میری طرف دیکھا۔ سلطان بابا استاد ہے میرے، کیا تمہیں کچھ کام ہے ان سے؟ میں نے شدید الجھن میں لڑکے کی طرف دیکھ کر دوبارہ سوال کیا، مگر تم کون ہو؟ تمہاری تعریف؟ لڑکے نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولا، تعریف کے قابل تو کچھ خاص نہیں میرے پاس، ہاں البتہ تعارف کے لیے نام عبداللہ ہے۔